اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، بہت ہی دلخراش واقعہ سویڈن کے اندر پیش آیا ہے۔ آپ سب دوستوں نے سنا ہوگا کہ سویڈن کے اندر عید کے دن جس وقت مسلمان نماز عید ادا کر رہے تھے، اس وقت ایک بدبخت نے قرآن مجید کو مسجد کے سامنے جلا دیا ہے۔ سامعین اکرام، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں اس کا قرآن پاک جلانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ شخص تھا کون، اس کا مذہب کیا تھا، اور اس کے اندر سویڈن حکومت کا کیا کردار ہے، اور جو وہاں کی عدالتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور پولیس نے ایسا اس کو کیوں کرنے دیا ہے، اس شخص کا تعلق کہاں سے تھا۔ تو یہ ساری معلومات جو ہے ہم اس ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے کہ یہ بار بار ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، اس شخص کا نام جو ہے جس نے قرآن مجید کو جلایا ہے، اس کا نام سلمان مومیکا ہے، اور بیسیکلی یہ شخص جو ہے یہ عراق کا رہنے والا تھا، اور عراق سے یہ مائیگریٹ ہو کے جو ہے سویڈن کے اندر گیا ہے، اور اب تو اس کے پاس سویڈن کی نیشنلٹی بھی ہے، اور یہ سویڈن کا اب شہری جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس شخص نے آخر ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اصل میں یہ شخص جو ہے یہ تھامس ہے، یعنی کہ دہریہ ہے۔ اس کا کسی خدا پر یقین نہیں ہے، یہ کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی مسلک اور کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ دہریہ ٹائپ شخص ہے اور کسی خدا پر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ایک جو ہے پس پردہ اسلام کے خلاف اور قرآن پاک کے خلاف جو ہے اس کا ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اور یہ ایک نظریہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے مختلف جو ہے پولیس اسٹیشن سویڈن کے اندر اس نے درخواست دائر کی، اور وہ درخواست کا اس کا متن یہ تھا کہ میں قرآن کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں، اور میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے اور پروٹیکشن دی جائے۔ تو جب یہ پولیس اسٹیشن کے اندر یہ درخواست لے کر جاتا ہے، تو پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس نے اس کی درخواست کو اس لیے رد کر دیا کہ جب یہ کام کرے گا تو یہاں سے مظاہرے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، انتشار پھیلے گا، اور جو سویڈن کے اندر مسلم رہتے ہیں وہ ان کی عمارتوں کے باہر آ کر احتجاج کریں گے۔ تو پولیس نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو جب پولیس نے اس نے 3 بار یہ درخواست دی، جب تینوں بار اس کی درخواست رد ہو گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر عدالت کی طرف رجوع کیا۔ جب عدالت میں جاتا ہے تو کیونکہ سویڈن کے اندر ایک قانون ہے کہ ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا ایک قانون پاس کیا ہوا ہے انہوں نے کہ آزادی رائے جو ہے اس کا اختیار ہے، تو عدالت نے اسی بیس پر اس کو ایک تو نہ صرف اجازت دی قرآن پاک کے خلاف احتجاج کرنے کی، اور نہ صرف اس کو جلانے کی اجازت دی، بلکہ پولیس کو بھی یہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ آپ اس کے احتجاج میں اس کو پروٹیکشن کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو سامعین کرام، جب اس شخص نے عدالت سے یہ فیصلہ لے لیا، عدالت سے یہ اجازت لے لی، تو پولیس نے پھر عدالت کے حکم کے تحت اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کو پروٹیکشن دی، اس کی حفاظت کی، اور اس بدبخت نے عین اسی وقت جس وقت پوری دنیا کے مسلمان ایک عظیم فریضہ سر انجام دے رہے تھے، نماز قربان ادا کر رہے تھے، اور اس نماز کے دوران اس نے ہوم کیپٹل جو ہے ان کا، جو سٹاک ہوم کہتے ہیں اس کو سویڈن کے کیپٹل کو، اس سٹاک ہوم کی جو بڑی جامع مسجد ہے جہاں پہ کثیر تعداد کے اندر مسلمان جو ہیں وہ نماز عید ادا کر رہے تھے، تو اس نے اس مسجد کے سامنے جو ہے وہ آ کر قرآن پاک کے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کر دیں، اور قرآن پاک کو پولیس کی نگرانی کے اندر اس نے بدبخت نے قرآن پاک کو جلایا اور قرآن پاک کی برحمتی کی۔ جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی وہاں جو عید ادا کر رہے تھے، کیونکہ بہت سارا ہجوم تھا مسلمانوں کا بھی، بہت سارے مسلمان آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بدبخت قرآن پاک کی برحمتی کر رہا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو گھیرے میں لے لیا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور وہاں پہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے تو ایک مسلم نوجوان نے اس کو پتھر مارا۔ اب جب مسلم نوجوان اس کو پتھر مارتا ہے تو وہاں کی جو پولیس ہے جو کہ پروٹیکٹ کر رہی تھی اس بدبخت کو، تو وہ اس کو چھوڑ کر اس مسلمان نوجوان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ خبر جب پھیلتی ہے سویڈن کے اندر اور دیگر مسلم ممالک کے اندر، تو جب بھرپور احتجاج شروع ہو جاتا ہے، سویڈن کے اندر احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے جب لوگ مسلم احتجاج کرتے ہیں تو وہی پولیس جو ہے
وہ جو پہلے اس کو پروٹیکشن دے رہی تھی، جو اس کی حفاظت کر رہی تھی، وہی اب اس کے خلاف ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے، یہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے سویڈن کے صدر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ پاس کی۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک عدالت کے اندر یا قانون کے اندر اس کی گنجائش ہے احتجاج یا آزادی اظہار رائے جو ہے، لیکن اخلاقی طور پر جو ہے وہ اس چیز کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا کہ اخلاقی طور پر یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ سویڈن کے صدر نے بھی یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا۔ بے شک کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر کوئی بھی کسی مسلک یا مذہب کی کتاب کو اس طریقے سے نہیں جلا سکتا۔ تو سامعین کرام، ایک اسی دورانیے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور پیش آیا ہے کہ جب یہ عمل ہو رہا تھا، مسلمان ادا کر رہے تھے، یہ احتجاج ہو رہے تھے، تو رشیا کا صدر جو ہے وہ مسلمانوں کو عید ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کا نام پیوٹن ہے، اور وہ مسلمانوں کی ایک بستی ہے، کیونکہ رشیا بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر بہت سارے سٹیٹس جو ہیں وہ مسلم سٹیٹس ہیں۔ تو جب رشیا کا صدر پیوٹن جو ہے وہ مسلمانوں کو عید ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ مسلمان جو ہیں اس کو قرآن پاک گفٹ کرتے ہیں۔ تو صدر پیوٹن نے جب مسلمانوں نے قرآن پاک اس کو گفٹ کیا تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک اس نے سینے کے ساتھ قرآن پاک کو لگائے رکھا، اور اس کے یہ الفاظ تھے، اس نے یہ بیان دیا کہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی سویڈن والے سمجھتے ہیں، سویڈن کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا اختیار ہے، قانون کے اندر یہ جائز ہے، لیکن صدر پیوٹن نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں لیکن رشیا کے اندر اس کے اوپر سخت پابندی ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قانون کسی کی مذہبی کتاب کو، کسی کے مذہب کے سربراہ کو جو ہے اس کی بیرونتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ رشیا کے اندر اس کے اوپر سخت پابندی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی وقت بھی کسی مذہب کی کتاب کو جلائے گا یا کسی مذہب کے سربراہ کی بیرونتی کرے گا تو قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ تو سامعین اکرام، یہ واقعہ جو ہے بڑا دل خراش مسلمانوں کے لیے اس وقت پیش آیا جب مسلمان ایک بہت عظیم فریضہ سر انجام دے رہے تھے، نماز عید ادا کر رہے تھے۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟ اصل میں وہ شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے اس احتجاج سے قرآن پاک پر پابندی لگ جائے گی اور قرآن کی تعلیمات پر پابندی لگ جائے گی، قرآن پاک کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کی خواہش یہ تھی، وہ اس لیے کیونکہ دیریہ تھا اور وہ قرآن کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ تو سامعین اکرام، اس کے پس منظر پہ کیا ہے؟ آخر کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کے گھر والے بچے، گھر والیاں، ان کی بیویاں، ان کی فیملیاں، وہ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بہت بڑے پادری نے 1 لاکھ اپنے فالوور کے تحت آ کر اسلام کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ لوگ بدبخت لوگ جو ہیں، ان کی اپنی فیملیاں اسلام کے اندر آ رہی ہیں، ان کے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ اسلام کی مقبولیت جو ہے، یہ اسلام کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو آئے روز یہ کبھی قرآن پاک کی بیرونتی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ ان کی بدبختوں کی ایسی حرکات سے قرآن کو بند نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعلیمات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو اس کی حفاظت بھی خود اللہ فرمائے گا۔ اور یہ تعلیمات، اسلام کی مقبولیت جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا۔ ہاں، اتنے میں ضرور ہے کہ یہ جو بدبخت ہیں، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے تو یہ کوئی آگ میں جل جاتا ہے، کوئی حادثے میں مر جاتا ہے، کوئی ویسے مردود ہو جاتا ہے، اور کسی کی گردن کو کاٹنے کے لیے کوئی عاشق رسول پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے بدبخت ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اسلام کا پرچم بلند رہے گا، اسلام کا پرچم ہمیشہ جو ہے وہ لہراتا رہے گا، اور قرآن کی عظمت ہمیشہ یہ بلند رہے گی۔ یہ قرآن کو جلا نہیں سکتے، بلکہ یہ قرآن مجید
جو کہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ خدا را متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ان تفرقہ بازی، نفرتوں، گروپوں سے نکلو، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی